الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والہ۔ اسلامی کیلنڈر، جس کو قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یہ شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ جتنے بھی سرکاری خطوط آپ کی طرف سے موصول ہوتے ہیں شہروں کو، ملکوں کو، اس پہ تاریخ نہیں ہوتی اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ حکم کب صادر ہوا ہے۔ تو ان کے مشورے پہ حضرت عمر فاروق نے پھر مشاورت بلائی اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے اس حوالے سے، کیلنڈر کے حوالے سے اور دن کا تخصص کرنے کے حوالے سے بات کی۔ تو 4 تجاویز آئی۔ ایک نے کہا، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو میلاد النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے شروع کریں۔ کسی نے کہا کہ اس کو اعلان نبوت کے دن سے شروع کریں۔ کسی نے کہا کہ ہجرت کے دن سے شروع کریں، اور کسی نے کہا کہ اس کو وصال مبارک کے دن سے شروع کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ ہجرت کے دن سے شروع کیا جائے، تو بعد مشاورت اس تجویز کو منظور کر لیا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ وہی سال تھا جب حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہوا، مسلمانوں کو آزاد ریاست ملی، اسلام کو عزت ملی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو ہم اپنا اسلامی کیلنڈر وہ ہجرت کے دن سے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ اتفاق بھی ہے، پیدائش کے دن پہ بھی اتفاق نہیں ہے، اور نہ ہی اعلان نبوت کے دن پہ اتفاق ہے۔ اور یوم وصال ہم کر نہیں سکتے چونکہ یہ کافی ہمارے لیے دکھ کا دن تھا۔ تو ہجرت کا دن خوشی کا دن تھا، اسی سے دنوں کا ابتدا کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ دن ہمیں یاد رکھنے چاہیے، اسلامی دن۔ آئیے ذرا ان دنوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے نام یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ محرم، اس کو محرم الحرام کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ عاشورہ کہتے ہیں۔ صفر المظفر، صفر اس کا نام ہے، مظفر اس کے ساتھ اس کا لقب لگاتے ہیں۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ ان مہینوں کو یاد کر سکیں ہم، اور ہمیں یہ دن جو ہے اپنے کاموں کے دوران اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے رمضان کا سب کو پتہ ہوتا ہے، اس طرح بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو ہمیں ان دنوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا لقاء ہمیں نصیب فرمائے، اور آخری جو ہمارا خاتمہ ہو وہ بالایمان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔